اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آبا کو سامان زیست دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر عرصہ دراز گزر گیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ مشرکین کو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے. یہ ڈھیل اس لیے نہیں تھی کہ ان مشرکوں کو ہم سے بچانے والا کوئی تھا. اس ڈھیل کی مدت بھی لمبی ہو گئی. اس ڈھیل سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کسی کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی عذاب آنے والا تھا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، تو اس عذاب کو ابھی آنا چاہیے تھا. اب یہ مہلت ختم ہونے کو ہے، جس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ہیں ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ان پر دائرہ تنگ ہو رہا ہے. یہ تو ہوئے ان کے مغلوب ہونے کے آثار. زمین مشرکین کے لیے تنگ ہو رہی ہے، یعنی زمین تنگ ہونے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ علاقوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور قریہ قریہ دائر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسلام کے لیے زمین کشادہ ہو گئی ہے، شرک کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب اپنی وسعت کے باوجود زمین پر تنگ ہو گئی تھی. لیکن یہ تفسیر سورہ کے مکی ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہے، چونکہ مکی زندگی میں کوئی علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا. البتہ الاتقان میں اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے. اس صورت میں اس تفسیر پر مذکورہ اعتراض وارد نہ ہوگا، اور یہ تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ زمین تنگ کرنے سے مراد موت کی وجہ سے مشرکین کی نفری کم ہونا ہے. چنانچہ نقص افراد کو زمین کی تنگی سے تعبیر کرنا ایک محاورہ ہے. المیزان کی تفسیر پر یہ اعتراض نہیں آتا. ان کے نزدیک نقص الارض سے گزشتہ قوموں کی ہلاکت مراد ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ گزشتہ قومیں یک کے بعد دیگرے مٹتی رہیں تو تم ہمیشہ رہو گے اور غالب آ جاؤ گے؟ یہ ساری تفسیر سیاق آیت سے بہت دور ہیں. صرف اس آیت کا مدنی ہونا قرین واقع معلوم ہوتا ہے. ظالم اور مجرم کی مہلت دیکھ کر یہ خیال دل میں نہ آئے کہ اس دیش میں اندھیر ہے. قرآن اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ سورہ مبارکہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب قرآن میں کسی چیز کے ذکر کو نہیں چھوڑا، یہ اس قرآن ہی میں ہے، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ بھی مسئول ہے کہ کتاب خدا اپنے ایک کی دوسرے سے تصدیق کرتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. اور اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی تو تم ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. دشمن کی کامیابی کے بارے میں امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرے گویا اس نے اپنے دشمن کی آرزو پوری کی. اور اسی طرح علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کتنے مقام ایسے ہیں جہاں عقل اسیر اور ہوائے نفس سردار بن جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو پتھر اٹھا رہا تھا اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مرد کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک بہادر انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہادر وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.